یہ کیا دہشت گردی ہے کہ آپ ہار گئے جمہوریت کے نام پر فراڈ کر کے قبضہ کر کے آپ نتیجہ تبدیل کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نوٹس بھی نہیں لے رہا. لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ اچھا آؤ اچھے بچوں کی طرح بیٹھ جاؤ, جو تم سے چھین لیا گیا کوئی بات نہیں, آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. جب تک نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا کوئی بات نہیں ہوگی. اس کا بھائی کون ہے, اس کی بہن کون ہے, اس کا باپ کون ہے, اور اس کے بعد شکایت کریں گے. تو عملہ کی تقرری کا کام, اس کی چھان پٹک کا کام تو الیکشن کمیشن کا تھا, اس نے کیا کیا. اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں تم میں اگر اتنا حوصلہ ہے تو عوام میں جاؤ, کرا دیتے نا ڈائریکٹ میئر کا انتخاب تو پتہ چل جاتا تمہیں. ہر کچھ دنوں میں ہمیں بات پتہ لگنے لگتی ہے کہ کچھ اقدامات الیکشن کمیشن ایسے کرتا ہے جس سے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ کچھ انصاف اور عدل کی طرف بات جا رہی ہے, لیکن دوسرے ہی لمحے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یا تو پیپلز پارٹی کے دباؤ میں یا ان سی ملی بھگت کے ساتھ کراچی کے مینڈیٹ پر ایک ڈاکہ ہے جو مارا جا رہا ہے. اس لیے ہم اس پورے عمل کی مذمت کرتے ہیں, حکومت سندھ کی اور الیکشن کمیشن کے اس پورے طرز عمل کی, جس کے نتیجے میں بنیادی آئینی جمہوری حق سے لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ یہ شاہد توبڑیا صاحب بیٹھے ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں UC6 صفورہ ٹاؤن سے, جماعت اسلامی کے یہ امیدوار ہیں, تھے چیئرمین بن چکے ہیں. اور جب یہ دیکھا کہ 5 بجے انتخاب کا عمل مکمل ہوا تو فارم 11 اور فارم 12 نہیں دیے جا رہے تھے. بڑی مشکل سے وہ فارم حاصل کیے گئے, رات گئے تک 3-4 بجے تک. اور پھر اس کے بعد یعنی اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ تو اپنی جگہ, اس کے بعد 3 مرتبہ RO نے نتیجوں میں تبدیلی کی. بڑی مشکل سے جا کر نتیجہ حاصل کیا فارم 11 فارم 12 کے مطابق, اور پھر RO کا نتیجہ بھی آ گیا اور اس کے مطابق جماعت اسلامی کامیاب ہو گئی. تو جب پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ 6 کم ہو رہے ہیں, مزید 3 کی بات ہو رہی تھی, 9 کم ہو رہے ہیں, تو انہوں نے ری کاؤنٹنگ کے نام پر جال سازی کرنا شروع کی. سر کالونی کی UC ظاہر ہے کہ وہ سعید غنی خاص خیلی صاحب کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے, اس کی 2 یونین کمیٹیوں پہ انہوں نے نتیجے تبدیل کر دیے جعلی طریقے سے. لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی جال سازی پکڑی جا رہی ہے اور ان 6 یونین کمیٹیوں میں پریزائڈنگ افسر پکڑے جا رہے ہیں, کیماڑی کے پریزائڈنگ افسر نے جا کر اعلان کر دیا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا, اور اس کے نتیجے میں RO گرفتار ہو گئے. تو پھر انہوں نے اسی ری کاؤنٹنگ کے عمل کو دوبارہ شروع کر دیا, اور اس ری کاؤنٹنگ میں پھر انہوں نے جال سازی کی انتہا کر دی ہے. کل ایک ری کاؤنٹنگ UC6 کی جو ہوئی ہے, جو شاہد صاحب جس میں جیت گئے ہیں, اس میں ہوا یہ ہے کہ 10 بلڈنگیں ہیں پولنگ بلڈنگ, جس میں 19 پولنگ اسٹیشن ہیں. ایک بلڈنگ ہے جس کا نام ہے فیلکن ہاؤس اسکول, یہاں 5 پولنگ اسٹیشن تھے. یہاں انہوں نے صرف جماعت اسلامی کے 350 ووٹ ریجیکٹ کر دیے, صرف جماعت اسلامی, کسی اور پارٹی کا کوئی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوا. اور ریجیکٹ کس طرح کی ہے کہ جو بیلٹ پیپر میں پیچھے مہر ہوتی ہے, تو جب تھیلا کھلا, جو پہلے ہی کھلا ہوا تھا, جس کو میں نے رات جب پہلا تھیلا نکلا تو وہ پھٹا ہوا تھا, اس کی تصویر ہمارے لوگوں نے لے لی اور اس تصویر کو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا رات. اور الیکشن کمیشنز تھے, ہم نے جس دوران میں یہ عمل جاری تھا ری کاؤنٹنگ کا, ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, الیکشن کمیشن آف سندھ کو اس دوران میں بتا دیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. یہ کیا دہشت گردی ہے کہ آپ ہار گئے, پٹ گئے, پوری طرح عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا, اور اب آپ جعلی طریقے سے زبردستی دہشت گردی کر کے جمہوریت کے نام پر فراڈ کر کے قبضہ کر کے آپ نتیجہ تبدیل کر رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن نوٹس بھی نہیں لے رہا. یہ ذمہ داری تھی چیف الیکشن کمشنر کی, جب ان کے علم میں یہ بات اسی دوران آ گئی تو وہ روک دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ ادھر لے کر آؤ اسلام آباد, سارے تھیلے بھی اور ووٹ بھی, سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. 350 ووٹ صرف اس بنیاد پر ریجیکٹ ہو جائیں. ٹوٹل نمبر صحیح ہے کہ بیلٹ پیپر کے پیچھے مہر نہیں لگی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اوریجنل پیپر کو نکال کر جعلی پیپر اس میں داخل کر دیا. اور چونکہ سارا کا سارا عملہ ملا ہوا ہے, DRO یعنی DC جو ہیں ایسٹ کے, وہ راجہ طارق چانڈیو ہیں, منظور چانڈیو ARO ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے یہ پورا عمل شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے سب جانتے ہیں. پیپلز پارٹی کس طرح سے ان لوگوں کو استعمال کرتی ہے. جب آپ اس طرح سے کریں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے, ہم اس پر اپنا آئینی جمہوری قانونی حق استعمال کریں گے. پیپلز پارٹی کو, ان کے تمام رہنماؤں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے, اور الیکشن کمیشن کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے. جماعت اسلامی اپنے ایک ووٹ سے بھی دستبردار نہیں ہوگی. تم ڈیلے کر رہے ہو, ہم تمہارا تعاقب کریں گے. تم کراچی کے لوگوں کو محروم کر رہے ہو, ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ اچھا آؤ اچھے بچوں کی طرح بیٹھ جاؤ, جو تم سے چھین لیا گیا کوئی بات نہیں, آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. جب تک نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا کوئی بات نہیں ہوگی. ہمیں وہ نتیجہ چاہیے جو لوگوں نے ووٹ ڈالے. ہمارا کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے, ہم کوئی جعلی طریقے سے نہیں آنا چاہتے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے حق میں کوئی زبردستی فیصلہ دے. آپ انصاف اور عدل کی بنیاد پر فیصلہ کریں اور دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے.
جو کینڈیڈیٹ ہے پیپلز پارٹی کا, اس کا ایک بھائی اگر پولنگ آفیسر ہو اور پوری بلڈنگ میں وہ بھائی اپنی عملداری کر رہا ہو الیکشن کے دوران, اور پھر اس کے بعد بھی یہ سارے کام ظاہر اور کس طرح سے ہوئے ہوں گے. ویسے بھی یہ کوالیفائی نہیں کرتا بندہ, آپ کس بندے کو پکڑے گا, اتنے پولنگ آفیسر ہوتے ہیں. ہمارا کام یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ چیک کرے کہ کن لوگوں کا اپوائنٹمنٹ کیا گیا ہے. اب ہم پیچھے جائیں کہ ہر پولنگ آفیسر کا شجرہ نسب دیکھیں گے کہ اس کا بھائی کون ہے, اس کی بہن کون ہے, اس کا باپ کون ہے, اور اس کے بعد شکایت کریں گے. عملہ کی تقرری کا کام, اس کی چھان پٹک کا کام تو الیکشن کمیشن کا تھا. اس نے کیا کیا؟ کسی اور پارٹی کا کوئی ایک ووٹ بھی ریجیکٹ نہیں ہوا اس بنیاد پہ. آپ سوچیں نا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جماعت اسلامی کا بندہ جاتا تھا تو اسی کی مہر نہیں لگتی تھی, باقی کوئی بھی جاؤ اس کو پہلے پتہ چل جاتا تھا جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالے گا. آپ سوچیں تو صحیح, حد ہوتی ہے کوئی جال سازی کی اور اس طرح قبضہ کرنے کی. اس لیے ہم اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کرتے ہیں. اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی ریکاؤنٹنگ ہو اب وہ الیکشن کمیشن کے عملے کے سامنے آئے. آر او ڈی آر او پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. کہ جو کیماڑی میں جو کچھ ہوا کہ ایک پریزائڈنگ افسر نے تو جا کر گواہی دے دی, ہمارے ساتھ ایسے پریزائڈنگ افسر جن کے دوبارہ مہریں لگوانے کی کوشش کی گئی ہے, انگوٹھے لگوانے کی, رزلٹ بدلنے کے لیے, اور جنہوں نے انکار کر دیا ہے وہ رابطے میں ہیں اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کی نوکریوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ان کے ہیڈ ماسٹر کا ٹرانسفر کر دیا گیا کہ تم سسپینڈ کر دیا حکومت نے. یہ کون سے ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں؟ یہ کیا دہشت گردی ہے؟ جمہوریت کے نام پر دہشت گردی کر کے نتیجہ حاصل کر رہے ہو. تم میں اگر اتنا حوصلہ ہے تو عوام میں جاؤ, کرا دیتے نا ڈائریکٹ میئر کا انتخاب, تو پتہ چل جاتا تمہیں کس کی کتنی اوقات ہے. چھپ چھپ کر کاروائیاں کرو, عوام مسترد کر دیں, پہلے حلقہ بندیوں سے اپنے نمبر بڑھاؤ, پھر فارم 11-12 نہیں دو, پھر آر او کے ذریعے نتیجہ بدل دو, پھر ریکاؤنٹنگ پہ قبضہ کر لو, اور پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے یو سی او میں انتخاب نہ کرواؤ. یہ الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میرا واضح مطالبہ ہے کہ یہ فوری طور پر 11 یوسیوں کا انتخاب کریں, اس جال سازی کو روکیں, اور جو یوسیاں ان کے پاس موجود ہیں قانون اور میرٹ کے مطابق فوری فیصلہ کریں. سب پتہ چل گیا, اس دن میں خود پروسیڈنگ میں موجود تھا. ایک پریزائڈنگ افسر آتا تھا, اس سے پوچھا جاتا تھا بھائی یہ جو جماعت اسلامی والوں نے فارم دیے ہوئے فارم 11 یہ صحیح ہے, یہ انگوٹھا تمہارا ہے, سائن تمہارے ہیں؟ تو پریزائڈنگ افسر ایک آتا تھا, کہتا تھا لگتے تو میرے ہی ہیں لیکن یہ میرے ہوں گے نہیں. تمہارے والے کہاں ہیں؟ وہ میں نے آر او کو دے دیا ہے. وہ اوریجنل کہاں ہیں؟ وہ تو فوٹو کاپی ہے. ایک پریزائڈنگ افسر عمرے پہ چلے گئے, ایک پریزائڈنگ افسر نے دیکھتے ہی کہا کہ نہیں یہ تو بغیر دیکھے ہی کہہ دیا کہ یہ میرے نہیں ہے سائن. ظاہر ان کو طوطے کی طرح پڑھا کر لائے ہوئے تھے, دباؤ ڈالا ہوا ہے, کسی کو نوکری کا خطرہ ہے, کسی کو بچوں کا خطرہ ہے. پوری ایک بندے کو تو پولیس اسٹیشن اٹھا کے لے گئے پریزائڈنگ افسر کو, اور کہا کہ تم یہ فارم تبدیل کرو. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اس جمہوریت کی بنیاد پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق ہم کراچی کی خدمت کر رہے ہیں تو کراچی نے ہمیں ووٹ ڈال دیا. جانتے ہیں کراچی والے کس کو ووٹ ڈالا ہے انہوں نے؟ الحمدللہ جماعت اسلامی کو ان تمام حالات کے باوجود سب سے بڑی جماعت کے طور پر لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں, سیٹس بھی دی ہیں, ووٹ بھی دی ہیں. اور جماعت اسلامی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگی. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹر کے نام پر بک جائیں, وزارتوں کے نام پر بک کر کراچی کا سودا کریں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کریں گے اور اپنا مینڈیٹ بحال بھی کریں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 مارچ, آج 2 تاریخ ہے, یہ 7-8 دن بیچ میں ہے موجود, 10 تاریخ کو انشاءاللہ ہم دھرنا دیں گے, اور دھرنا پھر ہم غیر معینہ مدت تک کے لیے دیں گے. جب تک حق نہیں ملے گا نہیں اٹھیں گے. اس شہر کو سنوارنا ہے. اس شہر میں بڑی امید کے ساتھ لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالیں. لوگ چاہتے ہیں اس کا میئر آ کر, اس کے تمام چیئرمین وائس چیئرمین آ کر معاملات کو سنبھالیں. جب اس راستے میں رکاوٹ ڈلی ہے تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. سب تیاری کریں, عوام سے رابطہ کریں, گھر گھر جائیں, ہینڈ بل تقسیم کریں, چوکوں اور چوراہوں پر لوگوں سے رابطہ کریں, اور ایک بڑا دھرنا انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے شہر میں, اور اس کے بعد اس دھرنے پہ بیٹھ جائیں گے اور اس دھرنے سے اپنا حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اور پارٹیوں کی طرح خریدا نہیں جا سکتا.